نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم الرسل، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ بر آئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان. ہاں یہ بھی ایک احسان. اب سخت پریشان ہے سرکار کی امت، ایک چشم عنایت مردوں میں جو تم چاہو تو پڑ جائے ابھی جان، اے عیسی دوران. سب سے پہلے تو میں یہاں تشریف فرما تمام معززین، اساتذہ، طلباء، ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بزم کو سجایا اور ذکر مصطفیٰ کے لیے لوگوں کو بلایا ہے. یقیناً اس ذکر کی اہمیت ہمیں اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس ذکر کو رب نے بلند فرمایا. اللہ رب العزت حضور پاک کے ذکر کو یوں فرماتا ہے اور کہتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. برادران عزیز، اب یہاں پر ہم کو جو سوچنا ہے کہ جہاں جہاں اب حضور پاک کا ذکر ہو رہا ہے، نعت ہو رہی ہے، سیرت طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا اس رب کے حکم کا مظہر ہے جو رب نے فرمایا کہ ہم نے ہمارے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا. اب یہاں جب ہم جمع ہوئے ہیں، خصوصاً اجلال سر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں،
ہمارا جو تعلق یہاں ہے وہ ایک علمی تعلق ہے. بندوں کے آپس میں کئی تعلق ہوتے ہیں. وہ رشتے جو رب نے بنائے وہ تعلق کا ذریعہ ہوتا ہے. دوستی اور محبت جو آپس میں ہوتی ہے وہ تعلق کا ذریعہ ہوتا ہے. پروفیشنلزم جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں وہ پروفیشنل تعلقات ان کے اپنے بن جاتے ہیں. کوئی امپلائی ہوتا ہے, کوئی امپلائر ہوتا ہے. اسی طرح آج جو ہم جمع ہیں یہ تعلق ہمارا علمی تعلق ہے. یا تو یہاں بیٹھے ہوئے اساتذہ ہیں یا تو پھر بیٹھے ہوئے طلباء ہیں. تو ان دونوں کو جوڑنے والا یا ہم سب کو جمع کرنے والا اور جوڑنے والا جو ذریعہ ہے وہ علم ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, سرور کائنات کی آمد ہوئی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تحقیق یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا. مومنین پر اللہ کا یہ احسان ہے جبکہ ان کے نفسوں میں سے ان کے لیے رسول پاک کو مبعوث فرمایا. تو حضور پاک کی تشریف آوری سارے مومنین پر اللہ کا احسان ہے. اور آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ حضور پاک تشریف لائے تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ حضور پاک کی آمد کا مقاصد پر اللہ بیان کر رہا ہے کہ پرپس کیا ہے. ہر کسی کی ایک بنیادی حقیقت ہوتی ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے. بے مقصد اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی. اللہ فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ دنیا میں کائنات میں جو کچھ پیدا ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے. اور وہیں پر اللہ انسان کے مقصد میں بیان کرتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے حیات کا مقصد, ان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. اب ساری جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں, چاہے وہ طلب معاش ہو, تعلیم کا حصول ہو, یا پھر ہماری زندگی کے چھوٹے سے بڑے سارے کام ہیں, اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے کہ رب کی عبادت بہتر سے بہتر ہو. اسی لیے ہم کھا بھی رہے ہیں, اسی لیے ہم سو بھی رہے ہیں, اسی لیے ہم اپنے آپ کو تعلیم سے وابستہ کیے ہوئے ہیں تاکہ اس کی عبادت کا سلیقہ سیکھ سکے, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ سکے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے بھی آج نوکری کی ضرورت ہے, وہ بھی حاصل کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. اسی طرح آدمی کو معاشرے میں جینا ہے, سلیقہ دکھانا ہے, انداز زندگی سیکھے گا تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے گا. اس کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں اسی مقصد حقیقی کے حصول کے لیے ہے. جو ہمارا پرپس آف لائف ہے, ہماری حیات کا مقصد کیا ہے, تو اللہ فرماتا ہے رب کی عبادت ہے. اگر ہم یہ ساری چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں, جو اسباب ہیں, جو ذریعے ہیں, وہ مقصد نہیں ہے. علم بھی ذریعہ ہے, نوکری بھی ذریعہ ہے, صحت بھی ذریعہ ہے. یہ سارے کچھ کام اس لیے ہے جو ہمارا مقصد حقیقی ہے اس کو حاصل کر سکے, وہ ہے اللہ کی صحیح عبادت. رب کائنات کو پہچاننا, رب کی معرفت حاصل ہونا اور رب کی صحیح انداز میں عبادت کرنا. اب یہاں جب حضور پاک کی تشریف آوری کا اللہ ذکر فرما رہا ہے تو اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب کس انداز میں تشریف لائے ہیں, کن مقاصد کے ساتھ تشریف لائے ہیں. آپ کی آمد کے جو مقاصد ہیں, جو پرپس ہے, وہ کیا کیا ہے. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, کہ ہمارے حبیب لوگوں پر اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے, ہمارے حبیب آپ کو سناتے ہیں, سمجھاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں. حضور پاک تشریف لائے ہیں تو لوگوں کے قلوب کو
صاف کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کے افکار کو صاف کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جو سوچ ہوتا ہے، جو انٹینشن ہوتا ہے، جو نیات ہوتی ہے لوگوں کی، ان نیتوں کو سدھارنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور حضور پاک تشریف لائے، اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے حبیب تشریف لائے ہیں تاکہ ان کو کتاب کا علم سکھائیں، تاکہ ان کو سکھائیں۔ یعلمہم، ان کو ایک معلم بن کر تشریف لائے ہیں، ایک استاذ بن کر تشریف لائے ہیں، ایک مرشد بن کر تشریف لائے ہیں، ایک رہبر بن کر تشریف لائے ہیں، ایک ہادی بن کر تشریف لائے ہیں، جو لوگوں کو صحیح علم عطا فرماتے ہیں، قرآن کا علم عطا فرماتے ہیں، حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور انہیں سمجھاتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کس طرف چلنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، ان تمام چیزوں کا علم حضور پاک ہمیں دیتے ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، علم سے پہلے ہمیں اللہ کی معرفت دی، اللہ کی نشانیاں سمجھائی، اللہ کی نشانیاں سکھائی، یتلو علیہم آیاتہ، پہلی چیز اللہ کو سکھایا، اللہ کے بارے میں بتایا کہ دیکھو کوئی عبادت کے لائق ہے تو خدا کی ذات ہے، کسی کو ماننا ہے تو اللہ کو ماننا ہے، کسی کے سامنے جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، عبادت کرنی ہے تو پروردگار کی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، حکم کو ماننا ہے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ تمہارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ نظام عالم کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جو کائنات میں دیکھ رہے ہو، چاند ہے، سورج ہے، آسمان کا بے سکون کھڑا رہنا ہے، زمین کا مسطح ہو کر ہمارے لیے نرم اور ہموار ہو جانا ہے، بیج کا زمین میں گر کر پھر جھاڑ بن کر اگ جانا ہے، بارش کا برسنا بھی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں بارش کا اثر بھی نظر آ جانا ہے، وہ زمین جو بنجر تھی سرسبز اور شاداب ہو جانا ہے۔ یہ ساری نشانیاں کس کی ہے؟ اس رب کائنات کی خلقت کی ہے، اس رب کائنات کی قدرت کی ہے، اس رب کائنات کے نظام کی ہے، جو خالق ہم کو پیدا بھی کر رہا ہے، ہمیں نعمتیں عطا بھی فرما رہا ہے، ہمیں رزق دے کر اپنی رزاقیت کا ظہور بھی فرما رہا ہے، اور ہماری حیات کو چلانے کے لیے سارے اسباب فراہم کر رہا ہے۔ وہ ذات چلانے والی کون ہے؟ پیدا کرنے والی کون ہے؟ دینے والی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ساری نشانیاں رب کی سنائی ہے، اللہ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ کائنات چلانے والا خالق ہے، وہ خالق ہے کائنات۔ اب کیونکہ یہاں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کئی افکار ہوتے ہیں، تو پہلے ان کی فکروں کو صاف کیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، اللہ کی نشانیاں سمجھائی، ایسے نہیں کہ کہہ دیا اور مان لو، نہیں، نشانیاں بھی بتائی ہے، طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو صاف کیا۔ تزکیہ جو ہوتا ہے، صفائی جو ہوتی ہے، آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم صفائی ظاہر کی کر رہے ہیں، بڑی محنت بڑی مشقت اپنے ظاہر کے صفائی پر لگائے ہوئے ہیں، کہ ہمارے جسم کے لیے خصوصی کئی چیزیں اشیاء لگائے ہوئے ہیں کہ تاکہ جسم ہمارا صاف ہو، پاک ہو، بالکل اس کے اندر کوئی میل، کوئی ایک تکلیف نہ ہو۔ کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے کئی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ کپڑے بہترین سے بہترین رہے، اس کا فیبرک بھی خراب نہیں ہونا، رنگ بھی نہیں جانا، خوشبو بھی رہنا، اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، الگ الگ اجزاء استعمال ہو رہے ہیں، اشیاء استعمال ہو رہے ہیں، الگ الگ برانڈز استعمال ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ تاکہ کپڑا صاف ہو، تاکہ جسم صاف ہو، تاکہ جگہ صاف ہو۔ یہ ساری صفائی جو ہو رہی ہے آج، جس پر زیادہ مشقت اور محنت ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے، فزیکالٹی ہے، جو دکھ رہا ہے اسی کو صاف کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس ظاہر کو چلانے والا ایک ایسا جوہر ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، جس کے ماننے سے، جس کے اچھے رہنے سے، جس کے سدھرنے سے ساری چیزیں اچھی نظر آتی ہیں۔ اور اگر دل بگڑا ہو، موڈ اچھا نہ ہو، تو کتنی ہی اچھی خوشبو ہو، کتنے ہی صاف کپڑے ہو، کتنے ہی صاف اچھی جگہ پر بیٹھے ہو، کتنے ہی خوبصورت مناظر ہمارے سامنے ہو، ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ دل اکھڑا ہوا ہے، دل پریشان ہے، افکار بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی چیز اچھی نہیں دکھتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے،
حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ ایک حصہ، وہ ایک آرگن اچھا ہو تو سارا معاملہ اچھا ہے. وہ ایک آرگن، ایک عضو، ایک حصہ اگر خراب ہو تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا چیز ہے کہ جس کے سدھرنے سے سب سدھر جائے گا، جس کے بگڑنے سے سب بگڑ جائے گا؟ حضور پاک نے فرمایا قلب، بندے کا دل. دل صحیح ہو، اچھا ہو تو معاملہ صحیح ہے، دل غلط ہو، خراب ہو تو معاملہ سارا بگڑ جاتا ہے. اسی لیے حضور پاک تشریف لائے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے تشریف لائے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. جو حضور پاک سے پہلے کی ہسٹری رہی، پری اسلامک جو کلچر تھا، جو وہاں کا حالات تھے، اس کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کی سوچ کیا تھی، وہاں کے لوگوں کی فکر کیا تھی. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے، آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے پوچھا جائے تو کہتے کہ ایک اونٹ نے ہمارے کنویں سے پانی پی لیا. کئی لوگوں کئی سال جنگ چلی، کیوں؟ اونٹ نے پانی پی لیا. تو فلاں قبیلے کا اونٹ ہمارے پاس پانی کیسے پیتا؟ اس پر جنگ ہو رہی ہے. اب ان کے پاس گفتگو ہو رہی ہے، ان کی محفلیں سج رہی ہے، تو کس بات کو لے کر؟ بتایا جا رہا ہے کہ شراب کی بات ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جنگوں کی بات ہو رہی ہے، قبیلوں کی تکبر کی، انا کی بات ہو رہی ہے. کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرنا نہیں چاہتا ہے، کوئی کسی پر رحم کرنا نہیں چاہتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اپنی صلہ رحمی کو جوڑ کر چلنا نہیں چاہتا ہے. ہر ایک وہاں پر قبیلہ اپنی انا پر اکڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کسی سے ملتے نہیں، آپس ہی میں اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹے ہوئے. یہ وہاں کے حال تھے. دلوں میں کیا ہے؟ دشمنی ہے. دل میں کیا ہے؟ حسد ہے. دل میں کیا ہے؟ نفرت ہے. دل میں کیا ہے؟ خرابی ہے. دل اس طریقے سے ان کے بن چکے تھے کہ لوگوں کے لیے کوئی پازیٹیو تھاٹ تھا ہی نہیں. کسی کو دیکھتے اس کے لیے نیگیٹو تھاٹ آتا، برا خیال آتا. لوگوں کے لیے نفرت تھی، حسد تھا، جلن تھی. یہ ان کے قلوب میں یہ چیزیں پیوست ہو گئی. ان کے حالات اس طرف آگے بڑھ چکے تھے. ان حالات میں حضور پاک تشریف لائے تو سب سے پہلے تو انہیں رب سے جوڑا، اس کے بعد ان کے دلوں کو صاف کیا. جو نفرتیں تھی ان نفرتوں کو مٹایا، جو حسد تھا اس حسد کو، ان دشمنیوں کو مٹا دیا جو سالوں سے چل رہی تھی. 100 برس سے زیادہ سے دشمنیاں چل رہی ہیں. حضور پاک تشریف لاتے ہیں، ان قبیلوں میں صلح ہوتی ہے، ان قبیلوں میں محبتیں ہوتی ہے، رشتے ہوتے ہیں. سوال کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ حضور پاک نے ان کے دلوں کو بدل دیا، ان کے افکار کو بدل دیا. یزکیہم، ان کے دلوں کو صاف کیا، دلوں سے خرابیوں کو نکال دیا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ رب فرماتا ہے حضور پاک کے اصحاب کیسے ہیں؟ فرمایا رحماء بینہم، ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنے والے ہیں، اپنے سے پہلے بھائی کا خیال رکھنے والے ہیں. اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. ایمان کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا، ایمان کی علامتوں میں اس بات پر رکھا گیا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. اب یہاں ہم کو سوچنا ہے کہ حضور پاک نے تعلیم کیا دی؟ دلوں کو نفرتوں سے پاک کیا، دلوں کو برائیوں سے پاک کیا، دلوں کو خرابیوں سے پاک کیا. اب جب دل صاف ہوا، صاف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ مثال دیکھتے ہیں بارش کی. رینی سیزن چل رہا ہے، بارش کا موسم ہمارے درمیان موجود ہے، کہیں نہ کہیں بارش ہو ہی جا رہی ہے، لیکن اس بارش کے اثر کو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ بارش کا اثر کہاں دکھتا ہے؟ بارش تو سارے شہر پہ برس رہی ہے،
چھت پر بھی برس رہی ہے، روڈ پر بھی برس رہی ہے، زمین پر بھی برس رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ چھت اس کے اوپر گھاس نہیں اگتی، ہریالی نہیں آتی، روڈ پر پتھریلی زمین پر ہریالی نہیں آتی۔ پھر ہریالی کہاں اگتی ہے؟ جہاں پر زمین نرم ہو، نازک ہو، باصلاحیت ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو۔ اگر تو اپنے آب و تاب کے ساتھ سب پر برابر برس رہا ہے، لیکن جس میں صلاحیت ہو رہی ہے وہی اس بارش کا اثر لے بھی رہا ہے اور ظاہر بھی کر رہا ہے۔ جو زمین اچھی ہے اس کے اندر ہریالی اگ رہی ہے، جو جھاڑ اچھے ہیں اس پہ نئے پتے آ رہے ہیں، لیکن جو جھاڑ مرجھا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اب لاکھ پانی ڈالیے اس میں نیا پتا نہیں آتا، کیونکہ زندگی ختم ہو چکی ہے، صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے علم دینے سے پہلے دل کو باصلاحیت کیا، فکر کو باصلاحیت کیا، ذہن کو باصلاحیت کیا۔ جو خرابیاں تھی، جو پتھر تھے، جو چیزیں روک رہی تھی، اس کو ہٹا دیا۔ دل جب مزکا ہوا، مصفا ہوا، پاک و صاف ہوا، اس کے بعد پھر علم عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا، حکمت کا علم عطا فرمایا، تو پھر اس کا اثر نظر آئے گا۔ آج یہاں بھی ہم علم حاصل کرنے کو آ رہے ہیں، یہاں بھی ہم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس بات کو ہمیں جاننا ہوگا کہ علم سے پہلے باصلاحیت ہونا ضروری ہے۔ علم کے حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ صلاحیت ضروری ہے، جس کو ہم ادب کہتے ہیں۔ ادب کے بغیر علم کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ادب ہے تو آدمی باصلاحیت ہے، وہ علم کا صحیح فائدہ اسے حاصل بھی ہوگا اور لوگوں تک صحیح علم پہنچے گا۔ لیکن اگر ادب نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، مورلز اور ایتھکس نہیں ہے، تو پھر آدمی لاکھ پڑھ لے، کتنا ہی پڑھ لے، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری ہولڈرز ہیں، لیکن ان کے اندر مزاج میں وہ علم کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ صبر کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ رحم کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ اچھائی کی کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ تقاضۂ علم ہے، وہ نورانیت، وہ رحم کا انداز، وہ محبت کا انداز نظر نہیں آتا۔ جب ان سے پوچھا جائے یہ کیا بات ہے تو کہتے ہیں پڑھ تو لیا ہے لیکن ابھی بھی جاہل ہے۔ پڑھنے کے بعد بھی جاہل کیوں ہے؟ ڈگری ہونے کے بعد بھی جاہل کیوں ہے؟ کیونکہ جو اثر ہونا ہے، جو امپیکٹ ہونا ہے، وہ امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضور پاک نے پہلے قلب کو صاف کیا، فکر کو صاف کیا، ذہن کو صاف کیا، ہر خرابی کو اس میں سے نکال دیا۔ اس کے بعد جب علم دیا تو پھر وہ ہریالی، وہ شادابی، وہ خوشبو، وہ اچھائی نظر آئی۔ عرب کے حالات بدل گئے، عرب کے کیفیات بدل گئے۔ حضور پاک یہ کوشش ہے، یہ کارنامہ ہے کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہوا کرتی تھی، جہاں ایک دوسرے کے لوگ جان کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ جنگ یرموک کا وہ واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جہاں پر صحابہ اکرام زخموں سے چور ہیں اور آواز دے رہے ہیں العطش العطش، پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ تو جو پانی پلانے والے ذمہ دار تھے وہ دوڑتے ہوئے پانی لے کر وہ زخمی صحابی کے پاس پہنچے۔ زخموں سے چور ہے، مٹی سے شرابور ہے، لیٹے ہوئے ہیں، پیاس کی شدت ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، اور قریب تھا کہ ان کو پانی پلا دیا جاتا۔ ایک اور آواز آئی العطش، پانی پلاؤ۔ یہ صحابی نے کہا مجھے نہیں، میرے بھائی کو پلاؤ، مجھے نہیں، میرے بھائی کو پلاؤ۔ خود زخموں سے چور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آخر کچھ گھونٹ بھی پی سکتے ہوں گے، لیکن کہا کہ میرے بھائی کو پلاؤ۔ یہ دوڑتے ہوئے وہ صحابی کے پاس جاتے ہیں، قریب تھا کہ ان کو پلاتے۔ ایک اور آواز آئی العطش، انہوں نے کہا مجھے نہیں، میرے بھائی کو پلاؤ، دوسرے صحابی کو پلاؤ۔ وہاں دوڑتے ہوئے گئے، جب تیسروں کے پاس پہنچے ان کا انتقال ہو چکا تھا، پلٹ کر دوسروں کے پاس آئے، ان کا انتقال ہو گیا، پلٹ کر پہلے کے پاس آئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اپنے بھائی کی خاطر قربانی اس مقام پر بھی دینا یہ دین سکھاتا ہے، یہ حضور پاک کی تربیت سکھاتی ہے، یہ حضور پاک کے اخلاق سکھاتے ہیں، یہ حضور پاک کا انداز سکھاتا ہے۔ آج کیا ہو گیا کہ آج وہ قربانی، آج وہ ایثار، آج وہ محبت، آج وہ تربیت کا اثر ہمارے اندر نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے۔ حضور پاک نے جو مقاصد لے کر تشریف لائے
حضور پاک فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو بلند سے بلند کر دوں، بلند سے بلند کر دوں۔ کیا وہ اخلاق جو حضور پاک نے ہمیں دیے، کیا ہمارے پاس وہ اخلاق موجود ہیں؟ کیا وہ تربیت موجود ہے؟ کیا وہ تعلیم موجود ہے؟ کیا حضور پاک نے جو انداز زندگی ہمیں دیا وہ زندگی ہم جی رہے ہیں کہ کسی اور راستے پہ ہم چل پڑے ہیں؟ آج ہمارے قلوب میں حسد کیوں ہے، جلن کیوں ہے، نفرت کیوں ہے، دشمنی کیوں ہے؟ یہ حضور پاک کی تربیت نہیں ہے، یہ حضور پاک کا سکھایا ہوا دین نہیں ہے، یہ حضور پاک کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ چیز ہم نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ حضور پاک نے نفرتیں مٹا کر بتایا ہے کہ نفرتوں کو مٹایا جائے، قربانی دی جائے، آپ پر پتھر برسائے گئے۔ کیا ہم نہیں جانتے؟ ہم نے بارہا سنا ہے، خطبہ علماء اساتذہ ہمیں سناتے ہی رہتے ہیں کہ حضور پاک پر پتھر برسائے گئے، جس میں اتھر آپ کا لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا، فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آ کر عرض کیا اگر آپ فرمائیں تو اللہ کہتا ہے آپ کے حکم پر اس بستی کو مٹا دو۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور پاک نے کہا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں کیسے کسی کو تکلیف دے سکتا ہوں؟ میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ جو مجھے تکلیف دیتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں تو ان کو معاف فرما، انہیں صحیح علم عطا فرما۔ یہ حضور پاک کی تربیت ہے۔ آج ہمارے پاس ٹالرنس ختم ہو گیا، پیشنس ختم ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ خیالداری ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم حضور پاک کے راستے سے دور ہو رہے ہیں۔ بظاہر ہم لباس میں تو حضور پاک کے انداز پر نظر آ رہے ہیں، لیکن جو دل میں کیفیت ہونی چاہیے، دل کے انداز ہونا چاہیے، دل کا حال حضور پاک کی تعلیم پر نہیں ہے، دل کا حال یہ شیطان اور نفس کے غلبے میں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک نے ہمیشہ ہمیں نفس سے بچایا ہے، شیطان سے بچایا ہے، لیکن آج وہ کہیں نہ کہیں ہم پر غالب ہو گئے ہیں، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ آپ یہ غور کریں، حضور پاک ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ہم یہ آیت کریمہ کو سنتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں آپ غور کیجئے، کیا ہم نے کبھی رحمت کو جانا؟ یہ رحمت ہوتی کیا چیز ہے؟ رحمت کہتے کس کو ہے؟ اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو بتایا گیا رحمت کا مطلب ہے جو خیر کے لیے ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت خیر کے لیے ہوتی ہے، بھلائی کے لیے ہوتی ہے، اسے رحمت بولتے ہیں۔ یعنی اب کوئی چیز کی اچھائی چاہیے، کسی کو اچھائی چاہیے تو وہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، کسی کو بھلائی چاہیے تو اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، کسی کے اندر بہتری چاہیے، خیر چاہیے تو وہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو بھلائی نہیں مل سکتی، خیر نہیں مل سکتا، اچھائی نہیں مل سکتی۔ یہ بات تو ہم کو معلوم ہے۔ اب سارے عالمین کے لیے رحمت کس کو بنایا ہے؟ حضور پاک کو بنایا ہے۔ سارے عالمین کے لیے اللہ کی رحمت بن کر کون آئے ہیں؟ حضور پاک تشریف لائے ہیں۔ سارے عالمین کے لیے اللہ کا پیغام کون لائے ہیں؟ حضور پاک لے کر آئے ہیں۔ سارے عالمین کو اللہ کی طرف کون بلا رہے ہیں؟ حضور پاک بلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب بھلائی جو ہم کو حاصل ہونے والی ہے وہ رحمت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ایسا کون سا بندہ ہوگا، ایسا کون سا انسان ہوگا جو بھلائی نہیں چاہتا، اچھائی نہیں چاہتا، بہتری نہیں چاہتا، خیر نہیں چاہتا؟ اگر کوئی فرسٹ کلاس کا بچہ بھی ہو، اس سے پوچھا جائے کہ بیٹے کیا چاہتے ہو؟ اچھا پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ اچھا بننا چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ اچھا کھانا چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ اچھا پہننا چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ اچھا گھر چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ اچھائی مجھے چاہیے۔ ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
طالب علم ہو یا استاد ہو، چاہے کام کرنے والا ہو یا کام کرانے والا ہو، کسی بھی انداز میں زندگی گزار رہا ہو، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، آپ جتنوں کو دیکھیں گے سب کیا چاہیں گے؟ کوئی اپنی برائی نہیں چاہتا، ہر شخص اچھائی چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھائی میری زندگی اچھائی سے گزرے، میرے بچوں کی زندگی اچھائی سے گزرے، میرے بڑوں کی زندگی اچھائی سے گزرے۔ ہر شخص اچھائی کو طلب کرتا ہے۔ اب یہ اچھائی کیسے ملتی ہے؟ جس کے پاس اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسے اچھائی ملتی ہے، جس کے پاس اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اچھائی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو ہم کو غور کرنا ہے کہ کتنی اچھائیاں ہم سے دور ہو رہی ہے، کتنی بہتریاں ہم سے دور ہو رہی ہے۔ کئی معاملات میں ہم اچھائی چاہتے ہیں، ہمیں ملتی نہیں۔ تعلیم ہو، تربیت ہو، صحت ہو، معاملہ ہو، کاروبار ہو، اس طرف ہم دیکھیں اچھائی طلب کر رہے ہیں، لیکن لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ جو چاہ رہے ہیں مل نہیں رہا ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ صحت چاہتے ہیں، صحت نہیں مل رہی ہے۔ فائدہ چاہتے ہیں، فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے ان سب کا جو ذریعہ ہے، جو بیس ہے، جہاں سے یہ اچھائی نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس کائنات کے لیے اللہ کی رحمت کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالمین کے لیے رحمت۔ اے حبیب ہم نے آپ کو بنا دیا ہے، اسی لیے اب جس کو اچھائی چاہیے اسے حضور پاک سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا، حضور پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، حضور پاک سے اپنا کانٹیکٹ مضبوط ہوگا، محبت مضبوط ہوگی، تعلق مضبوط ہوگا، تو پھر اللہ کی رحمت ہم کو حاصل ہوگی، اور اللہ کی رحمت ہم کو حاصل ہوگی تو ساری اچھائیاں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ اچھائی مجھے نہیں مل رہی ہے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ میرا تعلق رسول پاک سے کیسا ہے، میرے اعمال میں، میرے زندگی میں، میری صبح شام میں رسول پاک کی کہے ہوئے باتوں پر میں کتنا چل رہا ہوں، کتنا چل رہی ہوں۔ اگر ہاں اس راستے پہ ہے تو اچھائی ضرور ملے گی، لیکن حضور پاک نے محبت سکھائی، دل میں نفرت ہے۔ حضور پاک نے لوگوں پر رحم کرنا سکھایا، دل میں غصہ ہے۔ حضور پاک نے لوگوں کو معاف کرنا سکھایا، لیکن آپ کے پاس دشمنی ہے، تو پھر آپ اچھائی کے راستے پہ نہیں ہیں، آپ رحمت کے راستے پہ نہیں ہیں، آپ حضور پاک کے راستے پہ نہیں ہیں، تو پھر آپ اللہ سے یہ خیال بھی نہیں کر سکتے وہ تو اس کا رحم ہے کہ خطاؤں پہ بھی عطا کرتا ہے، گناہ گاروں کو بھی دیتا ہے۔ ہمارے گناہ چل رہے ہیں، اس کی نعمتیں بھی چل رہی ہے، کوئی کھانے میں کمی نہیں ہے، کوئی اور نعمت میں کمی نہیں ہے، یہ اس ارحم الراحمین کے رحم کا اثر ہے۔ ورنہ تقاضا تو یہ ہے کہ گناہ گار کو سزا ملے، لیکن رب سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے کہ تم آگے بڑھو، توبہ کرو، سدھر جاؤ، ہمارے حبیب کے راستے پہ آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ چیزوں کو ہمیں سوچنا ہے۔ ہم آج اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کورسز ہو رہے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، ہونے چاہیے، لیکن گھر میں جو ہے اس کی قدر کیجیے۔ جو حضور پاک آپ کو دیے ہیں اس سے بہتر ڈیولپمنٹ کہیں اور نہیں مل سکتا، اس سے بہتر آپ کو ایتھکس کہیں اور نہیں مل سکتے، اس سے بہتر جو مورلز حضور پاک نے دیے ہیں کوئی اور آپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ کیونکہ آپ اگر تاریخ کائنات اٹھا کر دیکھیں گے تو کہ پہلے حضور پاک کی آمد سے پہلے کے حالات اور حضور پاک کی آمد کے بعد کے حالات میں جو فرق کرنے والی ذات ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے، کہ اس سے پہلے سارے حالات کو اٹھا کر دیکھیے، چاہے رومن امپائر ہو، چاہے پرشین امپائر ہو، چاہے وہاں عرب کے خود کے حالات ہو، آپ اٹھا کر دیکھیں، اور حضور پاک کی آمد کے بعد کائنات کے اندر جو مورلز آئے ہیں، جو ایتھکس آئے ہیں، جو آج ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، ہیومن رائٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ رائٹس کس نے سکھائے؟ کس نے سکھایا ہے کہ لوگوں کو حق دیا جائے؟ حضور پاک کی تشریف آوری سے پہلے غلام جو انسان ہوتے تھے انہیں لوگ انسان نہیں سمجھتے، جو عورتیں تھیں ان کو انسان سمجھا نہیں جاتا، ان کے اسٹیٹس سوسائٹی میں کچھ نہ تھا۔ جو آج بچیوں کو اسٹیٹس ملا ہے وہ اسٹیٹس کس نے دیا؟ حضور پاک نے دیا ہے۔
جو حقوق آج ہم کو نظر آ رہے ہیں، آج لوگ یہاں تک کہ جانوروں کے حق کی بات کرتے ہیں۔ ارے جو انسانوں کو انسان نہ سمجھتے تھے، آج لوگ اینیمل رائٹس کی بات کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی آرگنائزیشن چل رہی ہے، کس کے لیے؟ اینیمل رائٹس کے لیے۔ ارے اینیمل رائٹس کس نے سکھائے؟ حضور پاک نے سکھائے ہیں۔ رحم کرنا کس نے سکھایا ہے؟ حضور پاک نے سکھایا ہے۔ اب یہاں ہم کو غور کرنا ہے کہ پہلے حضور پاک آنے سے پہلے کیا حالات تھے اور حالات کیسے بدلے۔ ہم جانتے ہیں، مشہور بات ہے کہ حضور پاک تشریف آوری سے پہلے عرب میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے بات سمجھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ میں 5 منٹ لوں گا، زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں وہاں بولا جائے۔ اگر سننے کی بات نہ ہو تو پھر ہم کو چاہیے کہ اتنا ہی بولے جتنا لوگ سننا چاہیں۔ تو میں چند باتیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام لمبا ہے، ہم کو جو ہے سارے معاملات کو طے کرنا ہے۔ بس آپ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ مختصر صاحب بیٹھے تو نکل جاتے ہیں ایک سفر پر، انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم 5 منٹ کے اندر اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک کی رحمت کا اثر کیسے ہوا، سرور کائنات تشریف لائے اور رحمت کا اثر کیسے ہوا۔ دیکھیے، آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جس سال حضور پاک تشریف لائے، جس سال ولادت باسعادت ہوئی، اس سال کسی کے گھر عرب میں کوئی بچی پیدا نہیں۔ اس سے رحمت کا کیا اثر ہے؟ تو بتایا گیا کہ عرب کا طریقہ ہوتا تھا کہ اپنی بچیوں کو خود ہاتھوں سے ختم کر دیتے۔ تو اللہ یہ نہیں چاہا کہ جس سال حبیب تشریف لائے کسی معصوم کی جان چلی جائے، اسی لیے کسی کو بچی ہی نہیں دی، کسی کو بچی ہی نہیں دی، اس سال کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد پھر حضور پاک تشریف لاتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ننھی بچیوں کو اپنی ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی خطا کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ کی عطا ہے، لوگ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ نے تم کو اولاد دی اور تم یہ کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ بچی بڑی ہوگی تو کسی کے ساتھ اس کو شادی کرنا پڑتا، اور جب ہم شادی کرنے کے لیے اس کو لے جائیں گے تو پھر جو بچے والے کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر ہوگا، ہمارا ہاتھ نیچے ہوگا اور ان کا ہاتھ اوپر ہوگا۔ تو ہم یہ ذلت نہیں چاہتے، ہم اپنی انا کو جھکنا نہیں دینا چاہتے، اور یہ بچی ہماری انا کو جھکانے کا سبب بن رہی ہے، اس لیے ہم اپنی انا کی خاطر اپنی بچیوں کو ختم کرتے، اور جو بچیوں کو زندہ رکھتے ان کو لوگ ذلت کی نگاہ سے دیکھتے، کمتری کی نگاہ سے دیکھتے۔ آج ہم کو یہاں اپنے معاشرے میں سوال کرنا ہے، یہ فکر آج کیا ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا بچی والے پریشان نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کیا بچے والوں کے ڈیمانڈز نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ تربیت، یہ حضور پاک کی تربیت نہیں ہے، یہ جاہلیت کی علامت ہے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، سپیریورٹی کمپلیکس میں نظر آ رہے ہیں، اور بچی والے ہیں کہ انفیریئر سے انفیریئر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ تربیت حضور پاک کی تربیت نہیں ہے۔ حضور پاک کی تربیت کیا ہے جان لیجیے۔ حضور پاک کے بارگاہ میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، سرور کائنات رحمت للعالمین ہے، فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ سنو، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کی، اچھا خیال رکھا، کھلایا پلایا اور اچھے انداز میں اس کی شادی کروائی، تو اس کے لیے جنت ہے۔ جو بچیوں کی تربیت کرے، بچیوں کی خدمت کرے، بچیوں کو کھلائے پلائے، اچھے سے رکھے، اچھے سے شادی کرے، تو وہ بچیوں کی تربیت جنت کی چابی بن کر اس کے لیے مہیا ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو 3 بچیوں والوں کے لیے آپ نے کہا،
جس کی بچیاں 2 ہو اس کا کیا عالم ہوگا؟ حضور پاک نے کہا اگر اس نے بھی ایسے ہی کیا اس کے لیے بھی جنت ہے، 2 بیٹیاں جنت کا اس کے لیے فرمان لکھ دیے حضور پاک نے، جو بچیوں کو اچھے سے پالتا ہے، اچھے سے کھلاتا ہے، اچھے سے پلاتا ہے، اچھے سے شادی کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک تشریف لے چلے گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول اٹھے اور کہا اے ابوبکر میرے دل میں بھی سوال تھا، میں پوچھ نہیں پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا سوال تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میری ایک بیٹی ہے اور اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر تم پوچھ لیتے نا تو حضور پاک ایک بیٹی کے لیے بھی یہی بشارت عطا فرماتے کہ کسی کی ایک بیٹی ہو، اچھے کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھی تربیت دو، اچھے سے شادی کرو، اس کے لیے جنت ہے۔ تو بیٹیاں یہ جنت کا مشتہ ہے، جنت کے لیے آپ حقدار بناتی ہے بیٹیاں، لیکن آپ اٹھا کر دیکھیے احادیث کی کتابیں، بیٹے کے لیے کوئی ایسی حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ کس نے دیا سٹیٹس؟ حضور پاک نے دیا ہے۔ ہم حضور پاک کی خانوادے کی بات کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے غور کیا حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جو سلسلہ چلا ہے، جو نسب چلا ہے، وہ اپنے بیٹوں سے چلا ہے۔ میرا نسب میری شہزادی سیدہ فاطمہ سے چلے گا، حضور پاک کا نسب جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے آپ کی شہزادی سے چلا، اور یہ سٹیٹس حضور پاک نے دیا ہے کہ جب بھی میری نسل کی بات ہوگی، میرے نسب کی بات ہوگی تو میری شہزادی کی بات ہوگی۔ پھر حضور پاک کا انداز کیا تھا بیٹیوں کے لیے؟ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ بیٹیوں کو، بیٹوں کو دیکھتے ہیں تو نگاہوں میں فرق نظر آتا ہے، ملنے میں فرق نظر آتا ہے، لیکن حضور پاک کا انداز کیا تھا اپنی شہزادی کے لیے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہے کہ جب کبھی حضور پاک کی شہزادی آپ کے مکان میں داخل ہوتی تو حضور پاک سرور کائنات ہے اپنی جگہ سے اٹھتے، دروازے تک جا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ لیتے، بوسہ دے کر لا کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ بیٹی کی یہ محبت کس نے سکھائی ہے؟ حضور پاک نے سکھائی ہے۔ یہ مقام کس نے سکھایا ہے؟ حضور پاک نے سکھایا ہے۔ اور اما جان سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی یہی معاملہ ہوتا کہ جب کبھی حضور پاک تشریف لاتے تو آپ اٹھتی، استقبال کرتی، دستبوسی کرتی اور اپنی جگہ پر لے جا کر بٹھا دیتی۔ حضور پاک یہ محبت کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بچیوں سے محبت کرنا یہ حضور پاک کا طریقہ ہے، ان کی عزت، ان کی تعظیم کرنا یہ حضور پاک کا طریقہ ہے، ان کا خیال رکھنا یہ حضور پاک کا طریقہ ہے۔ یہ تربیت حضور پاک نے ہم کو دی ہے کہ بچیاں زحمت نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتی ہے، جنت کی چابی ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے رب ان کو پسند فرماتا ہے۔ اس سوسائٹی میں جہاں پر لوگ بچیوں کو کمتر سمجھتے تھے وہاں پر عزت دینے والی ذات حضور پاک کی ذات ہے۔ آج لوگ ریفارمز کی بات کرتے ہیں، آج لوگ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ حضور پاک نے ریولوشن لائے ہیں، حضور پاک نے ریفارمز کریٹ کیے ہیں، حضور پاک نے رائٹس کو قائم کیا کہ غلام کا بھی حق ہے، بچیوں کا بھی حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے، ساتھ رہنے والے جو مزدور ہے ان کا بھی حق ہے۔ ہر ایک کے حق کو ادا کرنا حضور پاک نے ہمیں سکھایا۔ یہ تربیت کو ہمیں عام کرنا ہے۔ یہ تعلیم جو حضور پاک نے ہمیں دی ہے اس تعلیم کو اپنانا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری بات ہے۔ اگر ہم حضور پاک کی تعلیم کو چھوڑ دیں، حضور پاک کے اخلاق کو چھوڑ دیں، حضور پاک کے راستے کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم حضور پاک کے چاہنے والے ہیں، تو یاد رکھیں، یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ آج جو غیر دین اسلام کو جانتے ہیں، جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، غیر مسلم بہنیں ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، وہ دین اسلام کو جانتے ہیں تو مسلمانوں سے جانتے ہیں۔ انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہیں حدیث پڑھنا نہیں آتا، انہیں سیرت پڑھنا نہیں آتا، وہ جانتے ہیں، پہلے اسلام کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کا کردار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی سکھاتا ہے، جیسے ان کے اخلاق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ تو جب آپ سچائی، اچھائی، رحم دلی، محبت جو حضور پاک نے سکھائی ہے
اس کو پیش کریں گے تو صحیح اسلام کی تصویر ان کے سامنے پیش ہوگی۔ اگر ہم نفرتوں کو پیش کریں گے، اگر ہم مخالفتوں کو پیش کریں گے، اگر ہم حسد، جلن، دشمنیوں کو پیش کریں گے، وہ سمجھیں گے بھائی یہ انہی کی تعلیم ہوگی۔ نعوذ باللہ، یہ بالکل حضور پاک کے تعلیمات کے مغایر اور مختلف ہے۔ ہمارا کام ہے کہ دین اسلام کو سیکھیے، اور اس کو سیکھنے کا مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد اس پر عمل کرنا ہے، حدیث پڑھنے کا مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ اولیاء اللہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے، معلوم ہوگا کہ انہوں نے کہا کم ہے، کیا زیادہ ہے۔ پریکٹیکل قرآن پر عمل کرنے والے اللہ والے ہوتے تھے۔ پریکٹیکل جو لوگ حدیث پہ چلتے تھے وہ جا کر اللہ والے بنتے ہیں، جو دین اسلام پر قائم رہتے ہیں وہ اللہ والے بنتے ہیں۔ میں کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں تو اللہ والے نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ چہروں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ مال کو نہیں نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نیت اچھی ہے، دل اچھا ہے تو اللہ کے پاس بندہ مقبول ہے۔ اگر نیت اچھی نہیں، دل اچھا نہیں، لاکھ خوبصورت ہوگا، لاکھ دولت والا ہوگا، اس کے اللہ کے پاس کوئی مقام اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، جو ہمارے اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے سیکھیں اور سیکھ کر اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں۔ اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو آدمی اخلاق کردار کو چھوڑ رہا ہے، وہیں پر اخلاق و کردار کو اسے نبھانا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ کسی کے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ اس کے غصے میں معلوم ہوتے ہیں، اس کی ناراضگی میں معلوم ہوتے ہیں۔ جب وہ غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تب حقیقی اخلاق نکل کر آتے ہیں۔ موڈ اچھا ہو، خیال اچھا ہو، ماحول اچھا ہو تو سب اچھے رہتے ہیں، لیکن جب ماحول خراب ہو تو اس کو سدھاریں کیسے؟ موڈ خراب ہو تو کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر آپ کو اپنے اندر کوئی ایسا انقلاب نظر آ رہا ہے، خرابی نظر آ رہی ہے، تو اپنے آپ کو اپنے حد تک رکھیے، کسی کو آپ سے زحمت نہ ہو، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہے۔ ہم سے لوگوں کو رحمت حاصل ہونا، زحمت حاصل نہیں ہونا۔ یہ چند میرے گزارشات ہے، کیونکہ یہ جو بچیاں یہاں میں دیکھ رہا ہوں، یہ مدرسہ ہے پہلا، آنے والی نسلوں کا پہلا مدرسہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں جو سکھاتی ہے، جو بنیاد ڈالتی ہے، پھر وہی بچہ آگے اسی انداز میں اسی بنیاد پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو جو تعلیم کا سلسلہ حضور پاک نے ہمیں دیا ہے، جو معلم بن کر حضور پاک تشریف لائے ہیں، علم کا شہر حضور پاک ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو یہ علم کا شہر، اس سے علم جو مل رہا ہے، پہلا مدرسہ وہ ماں بن کر ہے، اس کے بعد پھر سارے علم ملتے ہیں۔ تو یہ اگر مدرسہ اچھا ہو، یہ بنیاد اچھی ہو، یہ بیج جو لگی جا رہی ہے اچھی لگے، تو انشاءاللہ پھر کامیابی آگے ان کے قدم چومے گی۔ تو ان باتوں کو ہمیں سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اصلاح جو ہوتی ہے اپنے دل سے ہوتی ہے، اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اصلاح کے لیے ہر شخص دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ اپنے قلب سے، اپنے آپ سے اصلاح کی ابتدا کرے۔ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیے، پھر اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچائیے۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اصلاح کی جائے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ جب اللہ کی طرف بلاؤ تو حکمت سے بلاؤ اور اچھی نصیحت سے بلاؤ، اچھے طریقے سے بلاؤ۔ کسی کا دل توڑ کر اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، دل جوڑ کر اصلاح ہوتی ہے، محبت سے، رحم سے اصلاح ہوتی ہے، اس کی عزت و وقار کا خیال رکھ کر اصلاح ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، نیک و صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہمیں جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا،
صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔